اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الایام جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کوئی ایک ایسی بات کریں جو آپ کی زندگی میں تھوڑی سہی لیکن تبدیلی ضرور لا سکے۔ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ ناظرین، انسان اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اس کی جد و جہد چلتی رہتی ہے، کامیابی کی منازل طے کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، تمام کوششیں، تمام کاوشیں وہ کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ در حقیقت وہ دنیا میں ایک گھر بنانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے وہ دن و رات ایک کر دیتا ہے، بے انتہا محنت کرتا ہے، اکثر اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے ایک گھر بناتا ہے۔ پھر اس گھر کو سجانا، سنوارنا اور اس میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے کہ اب جو اس نے چار دیواری کھڑی کی ہے وہ مکان گھر بن جائے اور اس کے سکون کا باعث ہو۔ در حقیقت یہ جو گھر ہے یہ ہے کیا؟ ناظرین، یہ گھر اس دنیا میں ہر انسان کی جنت ہے، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ وہاں لوگوں کی گہما گہمی دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا ہے، ان کو بڑا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، ان کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں رحمتیں، برکتیں اپنے رب العزت کی دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سارے جہان کی وہ خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو حسین سے حسین تر بنانا چاہتا ہے۔ اور یقیناً یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں ملیں گی۔ تو جب وہ یہ گھر میں خواہشات رکھتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر شخص کا جو گھر ہے وہ دنیا میں اس کی جنت ہے، جہاں پہ اسے سکون و آرام ملتا ہے۔ اب اس گھر میں سکون و آرام انسان کو ملتا کیسے ہے؟ وہ کیا طریقے ہیں کہ وہ گھر واقعی جنت کا نمونہ پیش کرے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو اس گھر میں محبت ہونی چاہیے، اس گھر میں ایمان ہونا چاہیے، اس گھر میں اپنائیت ہونی چاہیے، اس گھر کے دروازے نہ صرف یہ کہ رشتہ داروں کے لیے بلکہ غریب رشتہ داروں کے لیے بہت زیادہ کھلے ہونے چاہیے، کیونکہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو در حقیقت وہ جاتے ہوئے آپ کے گھر سے بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں، مختلف قسم کے حشرات الارض اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اسی لیے مہمان کو رحمت کہا جاتا ہے۔ گھر کو گھر بنانے والی ایک آدمی نے، ایک شوہر نے، ایک باپ نے، ایک بھائی نے، ایک بیٹے نے وہ گھر تو بنا دیا، لیکن اب اس گھر کو جنت بنانا ایک عورت کا کام ہوتا ہے کہ در حقیقت ماں کے روپ میں سراپا محبت بن کے، بیٹی کے روپ میں سراپا رحمت بن کے، بہن کے روپ میں عزت بن کے، اور بیوی کے روپ میں وفا کا پیکر بن کے وہ اس گھر کو جنت بناتی ہے۔ اور یقین مانیں، اکثر ہم خواتین بہت ناشکری کرتی ہیں، ہم اللہ سے بھی نعوذ باللہ کبھی کبھار شکایت کر دیتی ہیں، اور بندوں سے تو بہت زیادہ ہی کرتی ہیں کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہم خواتین کے اوپر اپنا کتنا رحم کرم فضل فرمایا ہے کہ ہماری زندگی کو کتنا آسان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا شوہر تھکا ہارا جب گھر آتا ہے، آپ اس کو مسکرا کے دیکھتی ہیں، اس کی خیریت پوچھتی ہیں، اس کو پانی کا ایک گلاس پیش کرتی ہیں، تو در حقیقت آپ ایک جہاد کا ثواب کماتی ہیں۔ اس سے زیادہ عورت کو کیا چاہیے کہ ایک گلاس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو جہاد کا ثواب دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم شوہر کو دیکھیں تو اس کو بھی اپنی بیوی سے بہت پیار، محبت، اپنائیت، ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ عورت کی مثال کسی بھی گھر میں ایک تناور درخت کی جیسی ہوتی ہے، اور وہ اگر آپ چاہتے ہیں، چاہے شوہر ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے دوسرے گھر والے ہوں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھتی ہوں کہ اکثر عورتیں بہت پریشان ہوتی ہیں، ان پہ کام کا ایکسٹرا آرڈنری لوڈ ڈال دیا جاتا ہے اور ہر کسی کی ایکسپیکٹیشنز ان سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ درخت آپ کو پھل دے،
یہ درخت آپ کو چھاؤں دے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس درخت کی آبیاری کرنی ہے، آپ کو اس درخت کی جڑوں میں پانی ڈالنا ہے. یعنی کہ آپ کو اس عورت سے، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، چاہے بیٹی کے، چاہے بہن کے، چاہے آپ کی بیوی کے، چاہے بھابھی کے، آپ کو اس کی عزت کرنی ہے، آپ کو اس کا خیال کرنا ہے، آپ کو اس سے پیار کرنا ہے، آپ کو اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم سب تمہارے لیے یہاں موجود ہیں. اور یقیناً پھر جب اس عورت کو اتنا کچھ ملتا ہے تو وہ اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو ہمیشہ اس بات کا علم ہوتا تھا کہ میں کب ان سے ناراض ہوتی تھی اور کب ان سے خوش ہوتی تھی. ناظرین، میاں بیوی کے درمیان یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ ایک شوہر اس چیز کا احساس رکھے کہ میری بیوی مجھ سے خوش ہے یا میری بیوی مجھ سے کسی بات پہ خفا ہے. تو سرکار علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوتا ہے کہ میں آپ سے کب ناراض ہوتی ہوں اور میں کب آپ سے بے انتہا خوش ہوتی ہوں؟ قربان جاؤں میں رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی قسم، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی قسم. تو دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ ایک قسم سے سرکار علیہ السلام اس بات کا اندازہ کر لیتے تھے کہ میری بیوی مجھ سے اس وقت کچھ ناراض ہے. امہات المومنین کے درجات کس کو نہیں پتا، لیکن رشتہ ازدواج میں بننے کے بعد بہت ساری چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں، لیکن جو حیا اور تقدس کا پہلو ہے، مقام ہے، اس کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھا گیا. ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے دن کا کھانا طلب کیا. حضرت ام سلمہ بہت پریشان ہو گئیں کیونکہ اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے سرکے کے، اور آپ نے نہایت شرمندگی کے ساتھ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت گھر میں صرف سرکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ، سرکہ بہترین سالن ہے. اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، بلکہ جو میرے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ قسم کھا کے بتائیں کہ اگر بیوی یہ بات کہہ دے کہ آج گھر میں کچھ پکا نہیں سکی، یا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یا آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو کن کن الفاظ میں اس بیوی کی، اس عورت کی عزت افزائی ہوتی ہے. اس کے تمام پچھلی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور پریزنٹلی جو اس سے غلطی ہوئی ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کی عزت کرو، تم اپنی بیویوں سے پیار کرو، تم اپنی بیویوں کے رازوں کو راز رکھو، تم اپنی بیویوں کے اوپر خرچ کیا کرو، تم ان کے منہ میں محبت سے نوالا ڈالا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، اور جب غصے میں ہو تو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا کرو. تو سوچیں کہ انسان جب ساری زندگی اسی جد و جہد میں رہتا ہے کہ میں ایک گھر بنا لوں، اس دنیا میں اپنی جنت بنا لوں، تو جنس کو وہ جنت بنانی ہے اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. تو ناظرین، ہم گھر بنانے کی خواہش تو رکھتے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گھر صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنتے، گھر محبت اور رشتوں سے بنتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جہاں میں بھی آپ کی جنت رہے اور اس جنت کے عوض اس جہان میں بھی آپ کو جنت ملے، تو آپس میں محبت رکھیے، آپس میں پیار رکھیے، آپس میں لحاظ رکھیے، تاکہ آپ کی اولاد آپ سے یہ تمام تر خوبیاں سیکھ کر آگے نسلوں کو دیکھ سکے، اور آپ کا گھر واقعی اس دنیا میں ایک جنت کا نمونہ پیش کر سکے. جمعے کا دن ہے، سرکار علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجیے گا.
اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے گھروں کو اس دنیا میں بھی جنت کے نمونے بنا دے، اور ان جنتوں کے عوض ہمیں اپنے پاس بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ ارم ضیاء کو اگلے جمعے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔